تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 4 خصوصیات ہیں: ربانیت، شیطانیت، بہیمیت اور سبیت۔ یہ 4 عناصر ہیں اور ان کا مرکز کیا ہے؟ قلب ان کا مرکز ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی جلد میں بیک وقت کتا بھی ہوتا ہے جو غضب کی علامت ہے، سور بھی ہوتا ہے جو شہوت کی علامت ہے، اور ایک انسان کے اندر شیطان بھی ہوتا ہے، اور ایک انسان کے اندر اس ذات حکیم کی خصوصیات بھی ہوتی۔ یعنی ایک انسان کے اندر قوت غضب بھی ہوتی، قوت شہوت بھی، اور پھر ربانی نور بھی، اور پھر چوتھی طرف جو ہے وہ شیطانی خصوصیات بھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جہاں تک سور کا تعلق ہے نا، خنزیر، یہ شہوت کی علامت ہے۔ یہ جانور اصلاً ناپاک ہے، اس کا باطن برا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سور کا جو کلر ہے وہ برا ہے، اس کی جو شکل ہے وہ بری ہے، یا اس کے اوصاف برے ہیں؟ کیونکہ اس کا جو رنگ ہے اور جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم وہ رنگ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، یا یہ ہے کہ اس کی شکل ایسی ہے۔ نہ شکل نہ رنگ، ظاہری چیزیں نہیں، اس کے اندر برائی ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو سور کے اندر جو بری چیز ہے نا وہ شہوت ہے، یعنی اس کی حد سے بڑھی ہوئی خواہش۔ سور اپنی حرص کی وجہ سے، اپنی ہوس کی وجہ سے برا کہلاتا ہے۔ اس کے باطن میں 2 بنیادی خرابیاں ہوتی ہیں، حرص اور ہوس۔ اسی کے ساتھ 2 اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ہم نے پہلے بھی دیکھا، جہاں شہوت ہوگی وہاں حسد بھی آئے گا، وہاں انسان کے اندر طمع، لالچ بھی پیدا ہوگی، اور جہاں پر قوت شہوت بڑی بھی ہوگی وہاں حرص و ہوس تو لازمی چیزیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو کتے کا کلر خراب ہوتا ہے یا کتے کی شکل؟ کتے کے پاؤں اچھے نہیں، یا اس کی آنکھیں اچھی نہیں، یا اس کا ناک اچھا نہیں۔ کتے کی کیا چیز خراب ہے؟ کتے کے ظاہری شکل و صورت یا کتے کا باطن؟ کتا جو ہے نا یہ غضب کی بہت ہی موزوں تصویر ہے۔ انسان کے اندر بھی جب غضب جو ہے نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے تو وہ دراصل کتے جیسی صفات کو، یعنی اس کے باطن کی شکل کتے کی طرح ہوتی جس وقت وہ غضب کی تصویر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے کس چیز سے بچانا تھا؟ انسان کو کتے جیسا بننے سے بچانا چاہے۔ لا تغضب بات سادہ ہے لیکن اس میں محبت کتنی ہے، ہمدردی، اخلاص کتنا ہے، اس میں خیرخواہی کتنی ہے کہ ایک انسان انسانی لیول پر رہے، وہ کتے کے لیول پر نہ چلا جائے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کتے سے نفرت کی جو وجہ ہے وہ اس کی درندگی ہے، اس کی عداوت ہے، اس کی افعال ہے۔ اس افعال کا مرکز اس کا منہ نہیں ہے، اس کی آنکھ بھی نہیں ہے، اس کا مرکز اس کا باطن ہے۔ اندر سے اس کے یہ موٹیویشن ہوتی ہے اور وہ غضب کی تصویر بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جن انسانوں کے اندر بھی یہ درندگی پائی جاتی ہے، غضب یا بہیمیت پائی جاتی، شہوت، تو ان انسانوں کے ساتھ نفرت نہیں، ان کی ان مذموم صفات کے ساتھ نفرت لازم ہے کہ ان صفات کو انسانوں کے اندر سے ریموو کیا جائے۔ انسان کے باطن میں عداوت بھی موجود ہو سکتی ہے، غضب بھی، یہ دونوں چیزیں کتے جیسی ہیں۔ حرص بھی، طمع بھی، ہوس بھی، یہ چیزیں سور جیسی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے اندر کی جو درندگی ہے نا وہ قوت غضب کو تحریک دیتی ہے اور انسان ظلم کرتا ہے۔ اچھا جس کو غصہ ہے وہ دوسرے پر کیسے ظلم کرتا ہے؟ کچھ نہیں کہا، غصے کی تصویر بنا ہوا انسان، کچھ نہیں بھی کہا تب بھی تکلیف دے رہا، جو اسے دیکھ رہا اس کو تکلیف ضرور ہو رہی۔ ایسا لگتا ہے اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے ناک سے جو بھی وہ استعمال کرے گا شعلے نکلیں گے۔ زبان استعمال کرے، گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، یا تانے دے گا، یا کسی کی پیٹھ پیچھے اگر ایسی صورتحال ہوگی تو غیبت کرے گا۔ غصہ ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس غضب کی وجہ سے ایک انسان
اگر یہ غضب بڑھا ہوا ہے تو مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ غضب بڑھا ہوا ہے، آپ دیکھیں کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں برتن توڑتے ہیں، چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو بالکل جسٹیفائیڈ سمجھتے ہیں، اور اس کے ذہن میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں کیسے انسان سے کتا بن گیا. کبھی نہیں ہوتا. یہی لگتا ہے میری انسانیت برقرار ہے، حالانکہ انسان کے لیول سے تو وہ کب سے اتر چکا. درندگی نے کب سے اسے کنٹرول کر لیا، اور کیسے اس نے ظلم کا آغاز کر لیا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان کے اندر اگر قوت غضب ہے نا، تو قوت غضب ہمیشہ قوت شہوت کے خلاف اٹھتی ہے. یہ ایک اندر کی جنگ ہے. ہم اس کو دیکھیں گے کس طرح سے. مثال کے طور پر جس وقت ایک انسان کے اندر شہوت ابھرتی ہے نا، تو وہ انسان سے بے حیائی کے کام کرواتی ہے. بے حیائی کیسے انسان کے اندر سے ابھرتی ہے، اس کی تحریک کیسے ہوتی ہے. ایک انسان کا مثال کے طور پر انسان کا بہت جی چاہتا ہے ایک لڑکی کا، معذرت اب بات تو کھلی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ انسانی خصوصیت تو نہیں ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے اسی طرح سے لباس اتروا دے جیسے تمہارے باپ دادا پر سے اتروائے تھے، یعنی تمہارے آبا و اجداد سے اتروائے تھے. کل میں دیکھ رہی تھی ایک بچی کو کہ اس نے بالکل چھوٹی چھوٹی سلیوز پہنی ہوئی، اور راستے میں ہم نے کہیں کسی ہوٹل پہ اسٹے کیا نماز کے لیے. وہاں پر جو بچی بیٹھی ہوئی تھی اس نے خاص طور پر دوپٹہ اس طرح سے اوڑا تھا کہ اس کی جو سلیوز ہیں وہ اوپر ہوئی بھی نظر آئے اور بازو پورے کے پورے باہر ہوں. یہ جو بازوؤں کا باہر ہونا ہے نا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ سور کی صفت ہے. سور ایسی کام چاہتا ہے، اس کے اندر سے تحریک ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں وہ بازو جو اللہ نے قیمتی بنائے تھے کہ اس پر کوئی ہوسناک نظر نہ پڑے، کون سی چیز ہے جو اسے اس طرح سے اوپن کرواتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان کا یہ فرنٹ کا حصہ ہے، ڈیپ نیک مردوں کے سامنے ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نیک اوپن ہو، آپ کبھی نہیں فیل کرتے کہ اس نیک کے اوپن ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی چینج ہوتی؟ نہیں ہوتی. اگر آپ انصاف پسند ہیں تو آپ اس خصوصیت کو پہچان سکتے ہیں. انسان کے اندر ایک چینج آتی ہے، کسی کی نظر پڑتی ہے نا، وہ نظر بھی انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کرتی ہے. کرنٹ کی طرح پورے جسم میں یہ تحریک پیدا ہوتی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک آپ کی نیک لائن ہے، وہ لائن اپ نہیں ہے، لائن سے کراس کر گئے نا آپ. انسان کے اندر سے کون سی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے اوپن کر دو سب کچھ؟ بہیمیت ہے، انسانیت نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں جیسے ایک انسان کے اندر خواہشات کا ہونا، یہ کوئی ان نیچرل نہیں ہے. اللہ نے انسان کے اندر یہ خصوصیت پیدا کی ہے، لیکن قوت تمیز بھی دی ہے. کہاں پر ایک انسان کس دائرے کے اندر رہ سکتا. مثال کے طور پر خوشبو کا لگانا. آپ کبھی اپنے مزاج پہ فرق محسوس کرتے ہیں خوشبو لگانے کے بعد؟ آپ بہت اداس ہیں، آپ خوشبو لگا لیں، آپ کی اداسی دور ہو جائے گی، آپ کے اندر چینج آئے گی. آزما کے دیکھ لیجیے گا. انتہائی غصے میں بھی ہے نا آپ، انتہائی طور پر ڈپریشن میں مبتلا ہے، خوشبو آپ کو وہاں نہیں رہنے دیتی. بے شک تھوڑا فرق آئے یا زیادہ. خوشگوار ماحول انسان پر اثر نہیں ڈالتا، اثر ڈالتا اس کی طبیعت پر. اب دیکھیں مثلا آپ کسی روم میں انٹر ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے روم کے اندر، لیکن ماحول انتہائی خوشگوار ہے، ہلکی ہلکی فریگرنس ہے، اور آپ کی طبیعت پر وہ خوشگوار ماحول اثر انداز ہوتا ہے، آپ اندر تک سے فریش ہو جاتے. اگر یہی خوشبو کوئی لڑکی لگا لے، کسی مرد کے پاس سے گزر جائے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ دیوار ہے، پتھر ہے،
مٹی ہے، اس کے اندر جیتی جاگتی روح نہیں ہے، اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. تو ہم کہتے ہیں ہم نے خوشبو لگائی، کسی اور کی خاطر تو نہیں لگائی، ہم نے تو اپنی خاطر لگائی. اللہ نے جو قوت تمیز دی اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے اگر خوشبو لگائی، کسی اور پر اچھا اثر ہوا، اس کا اثر آپ کے اوپر بھی پڑے گا، کم از کم اس پر تو پڑ گیا. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت پسند لوگ اس کا ادراک کر سکتے ہیں کہ آپ نے خوشبو لگائی، آپ خواتین کے حلقے کے اندر ہیں، اچھی خوشبو کسی کو بہت پسند آئی، اس نے صرف اسمائل پاس کر دی. آپ مجھے بتائیں، آپ پتھر ہیں، آپ پر اثر نہیں ہوگا؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا فیل ہوتا ہے نا؟ بس اللہ چاہتا ہے یہ فیلنگز ہسبینڈ وائف کے درمیان تو رہیں. یہ فیلنگز اگر باہر ہوں گی تو یہ بہیمیت ہے، انسانیت نہیں ہے. یہ اپنے لیول سے نیچے آنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسا پیارا چہرہ بنایا، کیسا پیارا وجود. این اس موقع پر جب انسان اپنے جسم کی نمائش کر رہا ہوتا ہے، جب خوشبو لگائی، جب زینت کا اظہار کیا، بنے سنورے دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کیا، تو اظہار جانتے کس چیز کا ہوا؟ بہیمیت کا. اللہ نے اس وقت کس نظر سے دیکھا؟ انسان ہونے کے ناطے نہیں، سور جیسی خصوصیت ہے، اس کا انجام وہی ہے. آغاز اسی طرح ہی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. اختتام کہاں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کسی کے خوشگوار وجود کی وجہ سے کسی کے دل نے اچھا تاثر قبول کیا. اگر اپوزٹ سیکس کے افراد ہیں، کوئی دو باتیں ایکسچینج کر لیں، پھر موقع ملا، پھر بات آگے بڑھتی ہے. بات اسی طرح آگے بڑھتی ہے، کسی اور طرح بڑھتی ہے. ایک خوشگوار احساس ہی انسان کو آگے لے کے جاتا ہے نا. پھر بات کہاں تک چلی جاتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ انسان کے سارے اعضاء زنا کرتے ہیں؟ زبان سے لوچدار گفتگو کرنا زبان کا زنا ہے. ایک انسان کا نظر بھر کر کسی کو دیکھنا یا نظر سے کوئی میسج دینا نظر کا زنا. ہاتھوں سے کسی کو ٹچ کرنا ہاتھ کا زنا ہے. پاؤں سے چل کے جانا پاؤں کا زنا. جب سارے اعضاء یہ کام کر چکتے ہیں تو شرمگاہ اس کی تکمیل کر دیتی ہے. اتنا تو انسان کو اویئر ہونا چاہیے کہ انسان ایٹ رسک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا. جہاں انسان پھسلے گا، پھسلنے کا کوئی رزلٹ تو نکلے گا. ضروری نہیں ہمیشہ ایک ہی رزلٹ نکلے، کئی راستے میں اٹک بھی سکتے ہیں. بہرحال یہ انسانیت والا راستہ تو نہیں ہے. ایک عورت کا جی چاہتا ہے میں اچھی دکھوں، ظاہر تو بڑا اچھا آبجیکٹو نظر آتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس کو آپ اچھی دکھیں گی اس کا دل اس کے قابو میں نہیں رہے گا، اور دل قابو میں نہ رہا تو یہ دو طرفہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا. اب دیکھیں اس دو طرفہ سلسلے میں کبھی آپ کو ایک ایس ایم ایس کی صورت میں کوئی چیز نظر آ سکتی ہے، کسی جگہ کوئی کال، کوئی پیغام، کوئی اور سلسلہ. ایک ایس ایم ایس کے تھرو آپ کے موبائل میں سے کیا چیز جھانکتی ہے؟ جانتے ہیں کیا جھانکتا ہے؟ سور. یہ دوسرے کے اندر کا سور ہے جو آپ نے جگا دیا. لیکن جاگا کیسے؟ اگر آپ ہیں اس کا باعث تو اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. آپ ذمہ دار ہیں اپنے فعل کے. آپ دیکھیں کہ انسانوں نے رہنا تو ایک ہی معاشرے میں. ایسا ممکن نہیں کہ خواتین کو کہیں قید کر دیا جائے کسی تہ خانے کے اندر اور عورت باہر نہ نکلے. اسے اپنی ضروریات کے لیے باہر بھی نکلنا ہے. مردوں عورتوں نے اکٹھے رہنا بھی ہے، یعنی گھروں کے اندر جیسے افراد اکٹھے رہتے ہیں، آخر کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ ہو جاتا ہے کسی جگہ پر. تو پھر یہ جو اللہ نے فطری جذبہ رکھ دیا انسانوں کے اندر، اس کو حیوانی سطح پر نہیں اترنا چاہیے. آپ دیکھیں، آپ کسی مقام سے گزرتے ہیں، آپ دو کتوں کو اگر آپس میں مصروف عمل دیکھتے ہیں، وہ تو کتے ہیں نا. اور اگر انسان بھی اسی لیول پر اتر آئے تو پھر انسانیت سے گر نہ گیا انسان. اللہ تعالیٰ انسانوں کو کی سطح اور ہے، آپ کا لیول اونچا ہے.
آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اب آپ دیکھیں کتنا ضروری ہے نا یہ جاننا کہ ہماری لمٹس کیا ہیں, گفتگو کی لمٹ کیا ہے, سننے کی کیا ہے, ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کی کیا لمٹ ہے, ہم نے اپنا لباس کیسا پہننا ہے, خواتین کے حلقے میں کس لمٹ تک جو ہے وہ ہم آزادی رکھتے ہیں, جینٹس کے حلقے میں ہم نے کیسے موو کرنا ہے. لمٹس کیوں دی ہیں؟ انسانیت کے لیے, فار دا سیک آف ہیومینٹی. جہاں لمٹس نہیں ہوتی تو وہاں پر بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہیومینٹی ختم ہو جاتی ہے. جیسے دیکھیں ہم نے قوت غضب کے بارے میں پڑھا نا کہ انسان کے اندر جب درندگی آتی انسان ظلم کرتا ہے. دیکھیں آپ اس وقت بھی اگر دیکھنا چاہیں تو مغرب میں 2 جانور تو پوجے ہی جاتے ہیں, ایک کتا ہے اور دوسرا سور. کیونکہ میچنگ بہت ہے نا, کیونکہ اپنے اندر کی بات جو ہے وہ اس جانور کے اندر دیکھتے جو ہے اچھا لگتا ہے, پھر اس جیسے اور بننے کی کوشش کرتے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. آج دنیا میں اس درندگی کے آثار کہاں کہاں نہیں دیکھتے. آپ فلسطین میں دیکھیں, عورتوں تک کو محفوظ نہیں رکھا گیا. یہ درندگی ظلم بنتی ہے نا. غضب کس بات پر؟ مجھے وہ بات یاد آتی ہے قرآن حکیم کی اور حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے کہ تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر مار ڈالنا چاہتے ہو کہ اس نے کہا اللہ میرا رب ہے. مجھے بتائیں دنیا میں اس وقت جتنی درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کیسے جہان میں بستے ہیں جہاں کتا بھونکے اور کہے کہ آپ بڑے ظالم ہو کیونکہ آپ میرا بھونکنا سن رہے ہو. جب تک آپ دیکھیں کہ ایسی صورتحال ہو کہ ظلم کرنے والے ظلم کریں, دنیا میں شر پھیلانے والے شر پھیلائیں. اچھا کتا جب بھونکے چیرے پھاڑے اور اگر کتے سے دوسرے انسان یا جانور بچ جائیں تو کتا کہے کہ تم بڑے دہشت گرد ہو کیونکہ تم ابھی زندہ جو. تو آپ مجھے بتائیں دنیا میں کیا آپ کو ایسی دہشت گردی نظر نہیں آتی؟ ٹینکوں کے مقابلے میں اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے پتھر مارتے ہوئے انسان, اپنی زندگیاں نچھاور کرتے ہوئے انسان. یہ درندگی جب قومی سطح پر آتی ہے نا اور پھر دنیا کی سطح پر آتی تو ایسا روپ دھر جاتی. فلسطین میں دیکھیں کیسے یہ درندگی غالب ہے اور اس کو کیسے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے آل اوور دا ورلڈ. پھر آپ دیکھیں یہ درندگی افغانستان میں دیکھ لیں, اس درندگی کو آپ کشمیر میں دیکھ لیں, عراق میں دیکھ لیں. اچھا جو مغلوب ہے نا اس کو کہا جاتا ہے تم دہشت گرد ہو. دہشت گرد کیوں کہتے ہیں؟ کہ کہیں مجھے درندہ دیکھنا نہ شروع کر دیں, میرے ظلم پر پردہ پڑ جائے, مجھے انصاف پسند سمجھے کہ میں نے ایسا ہی نہیں کاٹ کھایا, اس کے بھی کچھ اسباب ہیں. ہاں اس کا سبب ایک ہی ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ آپ ظلم کرنا چاہتے ہو, اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمین کو ظلم سے بھر دینا چاہتے ہو اور اپنی برتری قائم کرنا چاہتے ہو. اور کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کو رب کہا جائے اور اس دھرتی پر اللہ کے ماننے والے موجود رہیں. ایک طرف قوت غضب عروج پر نظر آ رہی ہے نا, دوسری طرف بھی دیکھیے گا. مجھے کبھی لگتا ہے کہ میں جب انفرادی مثالوں سے ہٹ کر اجتماعی مثال کی طرف آ رہی ہوں نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی ذات کو بھول جائیں. ذات کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ پھر دیکھنا چاہیں بہیمیت کو تو آپ دیکھیں ایک مرد چاہے تو مرد سے شادی کر لے, عورت چاہے تو عورت سے کر لے, اور کسی کے بارے میں کچھ بھی کرنا چاہیں کوئی پابندی نہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں لیکن میں ہاسپٹل نہیں جاتی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہیں کہ اس وجہ سے کہ میں دنیا کے سو کالڈ ترقی یافتہ ملک میں رہتی ہوں لیکن انہیں تمیز نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ چاہے بھلے سے آپ گاؤن سکارف پہن کے جاؤ, کوئی بھی مرد آئے گا آپ کے پیٹ پہ تھپڑ لگا کے چلا جائے گا اور پھر بڑے مزے سے اسمائل دے دے گا, اور یہ کہ آپ کا وجود ہی نہیں رہتا. تو
اس شہوت کے اثرات جو ہیں وہ کہاں تک نمایاں نظر آتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی تمیز نہیں ہے. چلو جانوروں کو تو اللہ نے قدرتی لباس دیا تھا اور جانوروں کے اندر سینس نہیں تھی اور جانوروں سے حساب کتاب بھی نہیں ہونا، اس لیے بلیوں کو دیکھیں، کتوں کو دیکھیں، اب کسی جانور کو دیکھیں، اوپن ایئر ان کے سارے سلسلے جاری رہیں گے. لیکن کیا انسان بھی اس سطح پر آ گیا؟ ہاں، انسان بھی اس سطح پر آ گیا. اچھا، آپ اس کو آخری سٹیج سے ہٹ کے دیکھیں. مثال کے طور پر کسی ہوٹل کے تاریک گوشے میں بیٹھ کر ایک لڑکا اور ایک لڑکی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ انسانیت ہے؟ یہی تو بہیمیت ہے. تو وہ دو انسان نہیں ہے، سور جیسی صفات کا غلبہ ہے. جب دو لوگ آپس میں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی SMS کر رہے ہیں، تو ان کے اندر کون جاگا ہوا ہے؟ سور. جب آپس میں شہوت کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کون جاگا ہوا ہے؟ سور. پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت لگاوٹ کی بات چیت جاری ہوتی ہے، آپس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپس کے معاملات طے پاتے ہیں، یہ سب کچھ انسانیت سے گرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر اسی لیے پکڑنا ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا، قوت تمیز دی، وہی بھیجی، رسول بھیجے، لیکن اس کے باوجود وہ جانور کا جانور ہی رہا. جانور کی سطح سے اللہ نے اٹھایا ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم دی. اس عزت و تکریم کو اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں، اس کی خواہش اگر موجود ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے ذرائع دیے. نکاح کے بعد ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ ہے وہ مقام جہاں پر خواہش پوری ہوگی. لیکن انسان کی خواہش ایسی نہیں ہے کہ وہ جہاں سے بھی گزرے اپنی اس خواہش کو پھینکتا چلا جائے، ہر جگہ ہر ماحول کو آلودہ کرتا چلا جائے، کہیں نظروں سے، کہیں خوشبو سے، کہیں اپنے بدن کو اوپن کر کے. مجھے کبھی کبھی یوں فیل ہوتا ہے جیسے مرغیاں نہیں ٹانگی ہوتی، کہیں یہ راستوں سے گزرے کچھ ہوٹلز والے ہوتے ہیں کہ ننگی مرغیاں ٹانگی بھی ہوتی ہیں. تو جانتے کیوں ٹانگتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے دل میں مرغیاں کھانے کی تحریک پیدا ہو. اور کہیں جو رانے ہیں وہ ٹانگی بھی ہوتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں گوشت کا کچھ حصہ جو ہے وہ الگ کر کے ریڈ ریڈ حصہ بھی سامنے لے آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کہیں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ایسے فریزرز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو سی فوڈ ہے یا باقی جو بھی چیز ہے اوپن سب کچھ لگا ہوا ملے گا. آپ پسند کر لیں، آپ جو کھانا چاہیں، اور وہ نکلوا کے آپ وہی چیز بنوا کے کھا سکتے ہیں. یہ سب کچھ کس وجہ سے کہ جتنا کوئی چیز اوپن ہوگی اتنی تحریک اندر پیدا ہوتی ہے. تو ایک عورت اگر اپنے آپ کو اوپن کرتی ہے تو وہ تسلیم کیوں نہیں کرتی کہ میں دوسرے کے دل کو یا ساری سوسائٹی کو تحریک دینا چاہتی ہوں. یہاں پر ایک حرام سلسلہ موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں معذرت کے ساتھ. دوسرے لفظوں میں میسج تو یہی، اور کیا میسج ہے؟ آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں، بات بیچ میں سے یہی نکلے گی. آپ زہر کی بوتل پر شہد کا لیبل لگا دیں، زہر کی خصوصیت کبھی نہیں بدلے گی، وہ ویسی ہی رہے گی. اب آپ دیکھیں کہ جس دل کے اندر ایک طرف سور کا قبضہ ہے، ایک طرف کتے کا قبضہ ہے، وہاں آپ یہ کہتے ہیں آپ نماز پڑھیں، آپ کا دل نورانی ہو جائے. آپ چاہتے ہیں آپ ذکر اذکار کریں، آپ کے دل کے اندر اللہ کی روشنی آ جائے، ماحول روشن ہو جائے، آپ کے اخلاق سنور جائیں، آپ کا کردار بھلا ہو جائے. کتے اور سور کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کنٹرول نہیں ہوں گی، ممکن نہیں ہے کہ اندر کوئی اچھا خلق جنم لے سکے، ایمان رہ سکے اندر. پہلے کتے اور سور کو کنٹرول کرنا ہوگا. کتے دیکھیں جہاں کہیں بھی رکھے جاتے ہیں فرشتے نہیں آتے، کتا بھونکتا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے نا، جس گھر میں کتا ہوگا فرشتہ نہیں آئے گا. تو جس دل کے اندر کتا ہوگا وہاں اچھا اخلاق آئے گا، وہاں اچھا خیال آئے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر جہاں سور ہو، ناپاک جانور ہے اور ناپاک خیالات پیدا کرتا ہے، ہوس پیدا کرتا ہے. ہوس کا زندہ نشان ہے. اس کی موجودگی میں مجھے یہ بتائیں ایمان کہاں ٹھہرے؟ ایمان اندر آتا تو ہے، کتا بھونکتا ہے، جگہ نہیں دوں گا. اور ہوس جو ہے وہ اس کو بھگا دیتی ہے. دونوں نے مل کے قلب کا ستیہ ناش کر رکھا. اور پھر شیطان جو ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑاتا رہتا ہے. مسلسل ایک جنگ ہے جو جاری رہتی ہے.
اور हमने बात शुरू भी यहाँ से की थी कि कुव्वत गजब जो है ना, ये कुव्वत शहावत को कंट्रोल कर सकती है अगर कुव्वत गजब जो है वो पॉजिटिवली यूज हो। अच्छा, अगर नेगेटिवली यूज हो तो तब भी अगर आप देखें तो जहां कहीं भी फोश होगा ना, फोश के मुकाबले में गजब की वजह से गाली गलोच, मारपीट और एक खौफनाक माहौल जरूर पैदा होगा। अब देख लें इस चीज को सोसाइटी के अंदर, जिस घर में बेहयाई का इर्तिकाब हो वहां क्या होता है? कभी आपने सुना किसी ने अपनी बेटी को बदकारी के इल्जाम में मार डाला, किसी भाई ने अपनी बहन को मार डाला? कभी सुना ऐसी? कभी खबर आती है अखबार में? रोज ही आती है। तो जहां कहीं भी इसका पॉजिटिवली यूज ना भी हो ना, तब भी फौश की वजह से गजब हरकत में आता है। गजब जो है ये फौश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और भले से उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हों। मिसाल के तौर पर आप देखें, कभी 2 या 4 या 6 कुत्तों को देखा है कभी आपने? एक कुतिया के पीछे क्या सूरत हाल हो जाती, और किस तरह से एक ताकतवर कुत्ता जो है वो गालिब आ जाता है और बाकी जो है वो फिर उनका मामला फर्क हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये कुव्वत गजब जो है ना, ये बुनियादी तौर पर शहवत को कंट्रोल करने वाली या फोश हरकत के हवाले से अगर हम देखें, फोश का इर्तिकाब करने पर ये कुव्वत गालिब आ जाती है। इस कुव्वत की वजह से कुव्वत शहवत जो है ये मगलूब हो जाती है। हम इसको मजीद डिटेल से देखते हैं इस लिहाज से कि शैतान जो है वो कैसे कुव्वत गजब और कुव्वत शहवत को आपस में बरसरे पैकार रखता है, दोनों को कैसे मसरूफ अमल रखता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, शैतान चाहता है हिर्स को गजब के खिलाफ उकसाए और कभी गजब को हिर्स की मुखालफत में भड़काए। लेकिन है ये दोनों जिबिल्ली सिफात इंसान के अंदर मौजूद है, गुस्सा भी शहावत भी। कभी एक को दूसरे के खिलाफ मोटिवेट करता है, पहले को दूसरे के खिलाफ, दूसरे को पहले के खिलाफ, लेकिन अक्ल इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अक्ल जो है वो इसकी तंजीम करती है। अक्ल हकीम है। अक्ल का काम क्या है कि शैतान के मकरो फरेब से बचाए। लेकिन अक्ल के पास जब तक गहरी नूर बसीरत ना हो, इनसाइट ना हो, अक्ल के पास जब तक इल्म ना हो, अक्ल के पास जब तक वाज़े नूर ना हो, वो इब्लीस की तलबीस का कला कमा नहीं कर सकती। मैंने लफ्ज यूज किया तलबीस, इसका रूट है लाम बा और सीन, इसी से लिबास है। शैतान बुराई को लपेट देता है, उसको अच्छाई का लिबास पहनाता है, अच्छा बना बना कर दिखाता है। इंसान को बुराई खूबसूरत नजर आती है। तो ये जो अक्ल है ना, ये एक वाइज मैन का रोल प्ले करती है, हकीम का, दाना का। अक्ल क्या करती है कि वो बुराई की हकीकत को सामने ले आती है, फिर इंसान बुराई से बचता है। और इल्म हो तो अक्ल ये काम कर सकती है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो अक्ल का काम इंपॉर्टेंट है। एक इंसान के अंदर अगर सुअर की हवस मौजूद है तो अक्ल ये काम करती है कि सुअर की हवस को कुत्ते के गजब से कंट्रोल कर लेती है। गजब के जरिए से, यानी एक इंसान को अक्ल तहरीक दिलाती है कि ये देखो ये कैसी बुराई, किस नौयत का काम है। जब बुराई खुल के सामने आती है तो हवस, उसकी हकीकत खुल गई, अब वो दब जाती है, गुस्सा गालिब आता है, कंट्रोल हो जाती है। ये दोनों अक्ल के जरिए से हैंडल हो जाते हैं। उसूल याद रखिएगा, शहवत कभी गजब के बगैर खत्म नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर आप देखें कि शहवत तो कंट्रोल हो गई, गजब कैसे कंट्रोल होगा? तो अक्ल ये काम शहवत से लेती है कि शहवत गजब को कंट्रोल करे। ये काम अक्ल किस तरह से लेती है? अब आप देखिएगा कि अक्ल जो है वो गजब को जंजीरें डाल देती है। आप इसको मुजस्सम हालत में देखें, जैसे कुत्ता है तो कुत्ते के गले में अक्ल पटा डालती है, कुत्ते को बांध के रखती है। ये नहीं है कि कुत्ते को मार डाले अक्ल, क्योंकि कुत्ते ने तो काम आना है। कुत्ते ने क्या काम करना है? बाहर से कोई आया तो कुत्ते ने उस पर भौंकना है। कुत्ते ने और क्या काम करना है कि
अगर अंदर से कोई खराबी पैदा हुई तो अंदर के मामलात को हैंडल करेगा। तो कुत्ते को अकल पटा डाल के रखती है। तो ये जो कुव्वत गजब है ना, जिबिल्लत है इंसान की, इंसान के अंदर गुस्सा है, अक्ल की वजह से, वही के इल्म की वजह से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फिर ये इस्तेमाल कहाँ होता है? बुराई के खिलाफ। जब ये बुराई के खिलाफ गुस्सा इस्तेमाल होता है तब इंसान अच्छे खुल्क अपने अंदर पैदा कर सकता है, तब इंसान रब का होकर जी सकता है। अक्ल का काम ही ये है कि हिकमत के साथ, तदबीर के साथ कुत्ते को जंजीर डाले रखे, ताकि कुत्ता यानी गजब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। कंट्रोल में रखना जरूरी है। इस लिहाज से अगर देखें तो हमने देखा था कि दिल हुक्मरान है, कल्ब हुक्मरान है ना, और अब कल्ब ने पूरे जिस्म की सल्तनत में आदिलाना निजाम कायम करना है, अदल करना है। यह आदिलाना निजाम कैसे कायम होगा? कुत्ता बंधा हुआ है, ख्वाहिश कंट्रोल्ड है, और शैतानियत जो है उसको अक्ल हैंडल कर रही है। तो कल्ब जो है, अगर उसके अंदर इदराक की सलाहियत है, अगर उसके अंदर रब्बानी नूर आ रहा है, इल्म आ रहा है, वही का नूर आ रहा है, उसके तवस्सुस से कल्ब क्या काम कर रहा है? कुव्वत गजब के तवस्सुस से शहवत को कंट्रोल किया, और फिर आप देखें कि कुव्वत गजब जो है वो भी हैंडल्ड है, और फिर अक्ल के तवस्सुस से शैतानी हीलों चालों और उसकी जो तलबीस है, उसने जो बुराई को अच्छा बनाकर दिखाया, उसके जाल को काट डाला। अब जिस्म के अंदर एक आदिलाना निजाम कायम है। एंड इस हालत में एक इंसान रेडी है कि वो अच्छे अखलाक सीख सके। अच्छे अखलाक सीखने के लिए ये जस्टिस का निजाम कायम करना बहुत जरूरी है, इंसाफ का निजाम कायम करना। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो सारे आज़ा बिल्कुल ठीक हरकत करेंगे। अब आप देखें, कुत्ता बंधा हुआ है, फिर इंसान की जुबान क्या कहेगी? इंसान की आंख क्या करेगी? गुस्से से लाल हो जाएगी? जुबान से शोले निकलेंगे? नहीं, हक निकलेगा। है सही वो अंदर, लेकिन हक और नाहक की तमीज में वो कुव्वत यूज हो रही। अच्छा, अब आप देखें, कुत्ता बंधा हुआ है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो रहे, लेकिन शहवत, हिर्स, हवस, उसका क्या हो? अगर उसको कुत्ते ने काबू ना करके रखा ना, कुव्वत शहवत को कुव्वत गजब से अक्ल ने कंट्रोल ना किया, तो ये हिर्स जो है वो आंखों से भी दूसरों को मुतासिर करेगी। आपने कभी फील किया गुस्से वाली आंख फर्क होती है और शहवत वाली आंख फर्क होती है? ऐसा होता है, मैसेजेस डिफरेंट होते हैं। अच्छा, गुस्से से इंसान के आज़ा और तरह का काम करते हैं और शहवत से इंसान के आज़ा और तरह का काम करते हैं। गुस्से में हर जिस्म के हिस्से में बिजली सी भर जाती है और शहवत की वजह से सॉफ्टनेस आती है। आंख जो है वो नरम मैसेजेस देती है, जुबान नरमी इख्तियार करती है, जुबान की शीरीनी, फिर हाथों का टच, उसमें और तरह की नरमी आ जाती है, और इंसान के पूरे बदन की हालत बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो यूं समझ लें कि जिस्म का जो निजाम है, या तो वो हिर्स बिगाड़ देती है यानी हवस इंसान की, या फिर ये निजाम बिगड़ता है गजब से। अच्छा, आप देखें कि ये सर्कल चलता कैसे है। इस सर्कल में सबसे ऊपर का नूर है रब्बानी नूर। रब्बानी नूर क्या है? हमारे पास किस फॉर्म में आता है? वही का इल्म। अब आप मुझे बताएं, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, इस नूर के उसूल का वो अपने आप को कहां ले जाते हैं? अपने आप को कुत्ते के हवाले कर देते हैं, सुअर के हवाले, शैतान के हवाले, इसलिए कि रहमान के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब आप देखें कि अल्लाह का नूर आया, अक्ल इस्तेमाल होती है, फिर कल्ब के अंदर कुव्वत है ना अक्ल की। अच्छा, अक्ल इस्तेमाल होती है, अक्ल ने क्या करना है? गजब को हैंडल करना है, और गजब के तवस्सुस से शहवत को हैंडल करना है। अब ये जस्टिस कायम हो गया, लिहाजा अब जितने भी जराए इल्म है ना, ये बिल्कुल सही सही काम करेंगे। आंखें भी, कान भी, जुबान भी, जहन भी, कल्ब, हर चीज जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक काम करेगी। तो इस एतबार से अगर आप देखें
تو ایک عادلانہ نظام اگر قلب قائم کر لیتا ہے پھر اچھا کردار تشکیل پا سکتا ہے، پھر شخصیت کی نشو و نما ہوتی، پھر اس میں خلق جگہ لے سکتا ہے، پھر بدخلقی دور ہو سکتی ہے، پھر ایک انسان رسول اللہ کے راستے پہ چل سکتا ہے، پھر اللہ کی طرف بھاگ سکتا ہے۔ دل کے اندر اگر کتے اور سور کی حکومت ہے، انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اپنا اپنا جائزہ تو ہر ایک نے خود لینا ہے نا، کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا، میرے سے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا۔ یہ سب کچھ ہم جو اخلاق کی بات پڑھتے چلے جائیں گے تو اخلاق کی ڈیٹیل میں آتا جائے گا کہ اس موقع پر ہم نے یہ خصوصیت کیسے پیدا کرنی۔ بس آپ اس وقت پہ اس عادلانہ نظام کے قیام کو سمجھ جائیں۔ وہی کا علم عقل استعمال کرتی ہے، عقل شیطان کے چالوں کو دور کرتی ہے، قوت غضب کو کنٹرول کرتی ہے، قوت غضب کے تھرو شہوت کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک انسان وحی کا علم حاصل کرتا رہے، عقل استعمال کرتا رہے، تو یہ تینوں قوتیں کنٹرول ہو جاتی ہیں اور دل پر رب کی حکمرانی ہو جاتی ہے، خدا کی بستی ہے۔ انسان اپنی کوششوں سے خدا کی بستی کو خدا کے حوالے کرتا ہے، اور اگر ایک انسان ایسا نہ کرے تو انسان ان تینوں کے حوالے ہو جاتا ہے، انسان مغلوب ہو جاتا ہے اور یہ تینوں اسے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف کتا اور ایک طرف سور۔ انسان کہاں جائے؟ کوئی جائے پناہ نہیں ملتی۔ وہ رب کے پاس کیسے جائے گا ان تینوں کے ساتھ؟ اس کے لیے اسے پھر علم کی ضرورت ہے ہمیشہ۔ اب دیکھیے، اسلام کے لیے جو ایفرٹ ہے، کوشش، اسلام کیا ہے؟ فطرت کا پیغام ہے۔ تو اسلام کے لیے جو ایفرٹ ہے وہ بنیادی طور پر علم کی ایفرٹ ہے، وحی کی روشنی کے اصول کی ایفرٹ ہے کہ اس نے عقل کی رہنمائی کرنی ہے اور عقل نے باقی کام انجام دینے ہیں۔ ان تینوں کو عقل نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جیسے ایک انسان کا قلب حقیقی معنوں میں جسم میں عادلانہ نظام قائم کیے ہوئے، تو یہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ڈیولپ ہونے کے چانسز پیدا ہو گئے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو زنجیریں، آپ کتے کو نہیں باندھیں گے، کتا آپ کو جکڑ دے گا، آپ اپنی غضب کی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے۔ اگر آپ سور کو کنٹرول نہیں کریں گے تو سور آپ کو زنجیروں سے باندھ دے گا، خواہش کی زنجیر میں جکڑے جائیں گے، غصے کی زنجیر میں جکڑے جائیں گے۔ تیسری چیز بھی ہے شیطان کی زنجیریں۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں ساری انسانیت قید کی زندگی گزار رہی ہے، شیطان نے جکڑا ہوا ہے، خواہشات نے جکڑا ہوا ہے اور غصے نے جکڑا ہوا ہے۔ اب آپ اگر انسانیت پر نظر ڈال کر دیکھیں کسی انسان پر تو آپ کو کہانی سمجھ آئے گی کہ انسان رب کا کیوں نہیں ہو سکتا۔ قید جو ہے، کہیں قید پوری ہے، کہیں ادھوری ہے، قید ہے صحیح۔ اس قید سے چھڑانے کے لیے رب العزت کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں میسج ہے، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا۔ انسان کو قید سے چھڑانے کے لیے، شہوت کی قید سے، خواہش کی قید سے، غصے کی قید سے، شیطان کی قید سے چھڑانے کے لیے کون ہے جو میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ ہے مدد جو کرنی ہے، اور اللہ نے حکم دیا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ مدد ہے جو کرنی ہے۔ انسانیت قید ہوئی ہوئی ہے، اس قید سے انسانیت کو چھڑانا ہے۔ آپ کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ علم کی روشنی سے، علم کے راستے کی طرف بلائیں۔ یہ دراصل تمام انسانیت کی مدد ہے۔ وہی کے علم کا راستہ دراصل رحمان کا راستہ ہے، ربانیت کا راستہ ہے، دراصل انسانیت کا راستہ ہے۔ تو دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک انسان قید کی زندگی گزار رہا ہو، اب آپ دیکھیں قید کی زندگی کون کون گزار رہا ہے۔ ہم اگر انالائز کرنا چاہیں، کافر گزار رہے ہیں، منافق، مشرک یا مومن بھی، کون کون گزار رہا ہے؟ مسلمان قید کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی مسلمان نظر آتا ہے جکڑا ہوا؟ گھر کے اندر کوئی نظر آتا ہے؟ ہاں، اپنا آپ بھی، اپنے گھر والے، اپنے ارد گرد والے ہیں نا قید میں۔ اور آپ دیکھیں کہ
جب ایک انسان بت پرستوں کے بارے میں پڑھتا ہے نا تو انسان کہتا ہے پتہ نہیں وہ شرک کیسے کرتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، گائے کو کیسے پوجتے تھے، کس طرح سے وہ بتوں کے آگے کھانے رکھتے ہیں، کیسے نظریں نیازیں دیتے ہیں، کس طریقے سے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اپنے اندر جھانک کے انسان نہیں دیکھتا کہ وہ کیسے کتے کی پرستش کرتا ہے، کتے کی قید میں ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو سور کی قید میں دیے ہوئے ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو شیطان کی قید میں دیے ہوئے ہے۔ دوسروں کی بت پرستی نظر آتی ہے، اپنی نظر جو نہیں آتی۔ یہ چھوٹی بت پرستی ہے، اب بتائیے، چھوٹی ہے، کم درجے کی ہے؟ دوسروں پر انسان حیرت کا اظہار کرے اور اپنی ذات کو دیکھے ہی نہیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھے۔ سب سے پہلا معاملہ تو اپنی ذات کا، پھر دوسروں کا ہے۔ تو جن کو بت پرستی عجیب نظر آتی ہے، قبر پرستی عجیب نظر آتی ہے، میں کوئی اس کی فیور نہیں کر رہی، وہ تو ہے ہی غلط کام نا، اس کا برا ہونا تو کھلا ہوا ہے، اوپن ہے، لیکن اپنے اندر کی قبر کو دیکھیں، دل قبر نہیں بن گیا، دل کی حالت کیا ہے؟ مدفن نہیں بن گیا، انسانیت دفن ہو گئی اس دل کے اندر، ربانیت رحمانیت دفن ہو گئی، قید کر دیا اپنے آپ کو، خود قید کر دیا، خواہش کی قیدی، دنیا کی قیدی۔ اللہ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا ایک دیوار ان کے آگے ہے، ایک ان کے پیچھے ہے، اور ان کے گلے میں طوق پڑا ہوا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں نا آگے کی دیوار کون سی ہے، پیچھے کی کون سی ہے، اور گلے کا طوق کون سا ہے۔ شیطان آگے دیکھنے نہیں دیتا، پیچھے والوں سے سبق ہوس حاصل نہیں کرنے دیتی، اور غضب کا طوق گلے میں پڑا ہوا، قید کر لیا ہے انہوں نے۔ اللہ کہتا ہے پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے، نہیں لوٹتے، نہیں احساس کرتے۔ دنیا کا قیدی انسان اس طریقے سے بنتا ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو وہ اپنے مقام سے گراتا ہے۔ تو انسان کا یہ بنیادی فرض ہے کہ اپنی حرکات و سکنات پر اور اپنے اٹھنے بیٹھنے پر نگران رہے، اپنے بولنے پر، دیکھنے پر، سننے پر، ہر ایک کام پر ایک انسان خود نگران رہے۔ سب سے پہلی نگرانی انسان کی اپنی ذات پر ہے، اپنے آپ کو محافظ بنائے۔ یہ نگرانی، یہ حفاظت وحی کے علم کے توسط سے ہو سکتی ہے، عقل کے توسط سے ہو سکتی ہے، اگر بصیرت کی آنکھ کھلی رہے، اور بصیرت کی آنکھیں تو علم ہی سے کھلتی۔ تو اب دیکھیں کہ یا تو انسان حق پرست ہو سکتا ہے یا پھر باطل پرست ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ باطل ہی تو ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک انسان کس طرح سے اپنے ان اوصاف کی اطاعت کرتا ہے، کہیں سبعیت کی، کہیں بہیمیت کی، کہیں پر شیطانیت کی، کیسے اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت کے مختلف رنگ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں، جیسے شہوت ہے، یہ سور کی اطاعت ہے، اور اس سے کیا چیز نظر آتی؟ بے حیائی، خباثت۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان جب اسراف کرتا ہے نا، زائد از ضرورت خرچ کرتا ہے، بے جا خرچ کرتا ہے، خواہش پرستی ہے نا، خواہش کی وجہ سے انسان اسراف کرتا ہے۔ اچھا پھر بخل کرتا ہے، تو بخل کیا ہے؟ یہ بھی تو خواہش پرستی ہے، کسی اور خواہش کی وجہ سے بخل کر لیا، جہاں لگانا تھا وہاں نہیں لگایا، سینہ تنگ ہو گیا، مٹھی بند ہو گئی، یہ بھی خواہش پرستی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری بھی خواہش پرستی ہے، اچھا نظر آنے کی خواہش۔ اسی طرح سے دوسروں کی ہتک کرنا، بے عزتی کرنا، انسلٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی خواہش پرستی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک انسان بےہودہ طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ بےہودگی کسی نوعیت کی ہو سکتی، جو بھی چیز بے مقصد ہو، بےہودہ ہو، لایانی ہو، وہ سور ہے۔ چاہے وہ بےہودہ بول ہوں جو انسان زبان سے بولے، چاہے خوبصورت انداز میں گائے گئے ہوں، چاہے بےہودہ سینس ہوں جنہیں انسان دیکھتا ہو، کچھ بھی، بہرحال ہے یہ بےہودگی۔ یہ بےہودگی کیا ہے؟ یہ بھی خواہش پرستی ہے، اور لغو کا دائرہ کار بہت پھیلا ہوا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں تو انسان
جہاں نظریں اٹھائے وہیں بےہودگی ہے. اوپر اٹھا لو، نیچے اٹھا لو، گھر کے اندر، باہر، کہیں کسی جگہ نظر ڈال لو، یہی سلسلہ نظر آئے گا. یہ خواہش پرستی کے نظریے کی وجہ سے. تو بات ہو رہی تھی اطاعت کی. جو انسان خواہش کی اطاعت کرتا ہے اس کے اندر کیا چیز پروان چڑھتی ہے؟ بے حیائی، بخل، اسراف اور ریاکاری، اور دوسروں کے انسلٹ کرنا. آپ کرتے ہیں دوسروں کے انسلٹ؟ جو انسان دوسروں کے انسلٹ کرتا ہے وہ خواہش پرست ہے. اس کے اندر کا سور اسے چین نہیں لینے دیتا، اس لیے وہ دوسروں پر پل پڑتا ہے، دوسروں پر حملے کرتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر ہرس پیدا ہوتی ہے، ہوس پیدا ہوتی ہے. یہ جو خوشامد پیدا ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ دوسروں کی بے جا تعریف بھی خواہش پرستی کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو ڈسٹنگوش کرنا چاہیے. یہی چیزیں ہیں، ہم انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل دیکھیں گے. پھر دیکھیں کہ ایک انسان کے اندر حسد کیوں پیدا ہوتا ہے. اسی خواہش پرستی کی وجہ سے، مثال کے طور پر مال ایک کو کم ملا دوسرے کو زیادہ، حسد ہو جائے گا. ایک کے پاس دل پسند چیزیں زیادہ ہیں، دوسرے کے پاس کم ہیں، وہ دوسرے سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. کینہ بھی خواہش پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. بغض بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. پھر دوسرے کو برا بھلا کہنا، شماتت کہتے ہیں اسے. دوسرے کے بارے میں کبھی اچھے بول نہ بولنا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خواہش کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ خواہش انسان کو کہاں لے جاتی ہے، اسفل سافلین میں سے بنا لیتی ہے. اسی طرح سے کوئی انسان غضب کی تصویر بنتا ہے، کہتا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں کنٹرول نہیں کر سکتا. کتے کی اطاعت کرتا ہے، رب کے مقابلے میں کتا. استغفر اللہ. کہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف بنایا اور کہاں انسان کتے کی اطاعت کرتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ خود ستائی، خود پسندی، تکبر، اپنی ذات کی بڑائی کا احساس، انا پرستی انسان کے اندر آتی ہے. اسی طرح سے دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کی تحقیر کرنا، برا ارادہ کرنا. ارادہ شر بھی بنیادی طور پر قوت غضب کی علامت ہے. اور پھر ظلم، دوسروں پر ظلم کرنا. غضب اور شہوت کی جس نے اطاعت کی اس نے شیطان کی اطاعت کی. یہ دراصل شیطان کی اطاعت ہے. اور جہاں یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں کچھ اور اوصاف پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مکر و فریب، ہیلا بازی، دغا جوئی، فریب، پھر برائی کو اچھا دیکھنا اور اچھا بنا کر دکھانا، جسے تلبیس کہتے ہیں. خیانت بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. فوش کلامی، یہ سب کچھ بنیادی طور پر ان دو قوتوں کی اطاعت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں.